حسبي ربي جل الله ما في قلبي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود روایت فرماتی ہے، کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بات چیت ہو رہی ہے آپس میں، بات چیت کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں کہی تو وہ امت تک پہنچا رہی ہے. کیا بات چیت ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، انی کنت لأعلم اذا كنت راضیۃ عنی واذا كنت علی غضبا. کہا کہ عائشہ میں پہچان لیتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو، میں پہچان لیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ مردوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی وہ ٹاپک ہے نہیں، اگر میں اس میں چلا گیا تو وقت ادھر لگ جائے گا. کہ مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں پہچان لیتا ہوں تم مجھ سے کب راضی رہتی ہو اور پہچان لیتا ہوں کب ناراض رہتی ہو. بھائی راضی ناراضی تو اوپنلی سمجھ میں آنے والی چیز ہے نا، اوپنلی بات سمجھ میں آنے والی ہے. جو ناراض ہے وہ بات کرنا بند کر دیتے، چڑچڑے انداز میں رہتے، الگ الگ حرکات کرتے. ہمارے پاس راضی ناراضی کا ایسا سسٹم ہے، مگر نہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی لائف ایسی ہونی ہی نہیں چاہیے. ان لوگوں کا آپسی برتاؤ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنا بھی ناراض ہو اپنے بیہیویئر میں چینجز نہیں لاتی تھی، اپنے خدمت کرنے کے طریقے کے اندر چینجز نہیں لاتی تھی. اگر کوئی پہچان نہ پائے تو سمجھ نہیں پائے گا، اگر کوئی غور کر کے پہچان نہ پائے تو سمجھ نہیں پائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض کیوں ہوا کرتی ہے، نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ باڈی لینگویج ان کی چینج نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدمت کرنے کا طریقہ کار ان کا بدلتا نہیں ہے. تھوڑی سی اونچ نیچ صبح سے شام تک کی لائف میں روٹین کے اعتبار سے ذری سے بھی نہیں ہونے دیتی ہے. یہ حالانکہ ناراض بھی ہیں مگر ہر کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ اس وقت پہ ناراض ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مگر میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی کب رہتی ہو اور سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض کب رہتی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا اللہ کے رسول من این تعریف ذالک، آپ بھلا کیسے پہچان لیتے ہیں یہ بات. مطلب ان کو بھی تھوڑا سا تعجب ہوا کہ میں کب زبان سے کہتی ہوں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، کب میں آپ کے کام کرنا چھوڑ دیتی ہوں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، کہ آپ سمجھ جائیں فوراً کہ میں ناراض ہوں. تو ان کو بھی تعجب ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ناراضگی کو اور میرے راضی اور خوش رہنے کو بھی آپ پہچان لیتے ہیں، کیسے پہچان لیتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو بات چیت میں جب بات چیت کرتی ہو تو بات کرتے کرتے کوئی بات کہنا ہوتا ہے تو یوں کہتی ہو لا ورب محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت بات میں یوں کہتی ہو لا ورب ابراہیم کے رب کی قسم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف تھوڑا سا ایک لفظ بدل دیا. ہم لوگوں کے تو شاید کبھی دماغ میں بھی نہ جائے، عورتیں اگر بات کرنے کا طریقہ اگر بدل رہی ہو شاید ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ وجہ ہے، مگر وہ اپنی خدمت کو چینج نہیں کر سکتی، روٹین کو اپنے بگاڑ نہیں سکتی. کبھی شاید اپنے الفاظ سے سمجھانے کی کوشش کرے، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غور کیا کرتے تھے، اتنا دیکھا کرتے تھے، آبزرو کیا کرتے تھے کہ پتا چل جائے صرف ایک لفظ کے ذریعے سے پہچان لیا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کے قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کے قسم. حالانکہ ایک لینگویج ہے، ابراہیم کا رب کہے، محمد کا رب کہے، اللہ سب کے رب ہے، رب العالمین ہے. کون یہاں توجہ دے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح بات ہے. مگر پھر ڈرنے کا بھی مقام تھا کہ کہیں میری جانب سے یہ گستاخی تو نہیں ہو گئی کہ میں نے محمد کا رب کہنے کے بجائے ابراہیم کا رب کہہ دیا. تو وہ کہنے لگی، انہوں نے عذر پیش کیا اپنے اس بات کے بدلنے کے انداز کا، انہوں نے ایکسپلینیشن دیا، وضاحت کی انہوں نے، اور کہا اللہ کے رسول
میں صرف نام چھوڑتی ہوں، میں صرف نام چھوڑتی ہوں کا مطلب آپ سے محبت ختم نہیں، آپ سے محبت کم نہیں، اور آپ کا دل میں جو احترام ہے وہ ختم بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے قسم، صرف کبھی کبھی میں نام بدل دیتی ہوں بس۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس حدیث کے اندر اتنے اسرار و رموز، اتنے احکام ہیں، معاشرت کی لائف کیسے ہو، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن ابھی یہاں آپ صرف اتنا سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی ڈھونڈ کر محبت کیا کرتے تھے کہ ان کے الفاظ میں غور کر کے ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ الفاظ میں غور کر کے مزاج کو سمجھنا کون کرتا ہے بھائی؟ جس سے اللہ محبت ہوتی ہے اسی کے ہم ایک ایک چیز کو غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کے ہر کسی کے نہیں۔ اگر کسی نے ہم سے بات کرتے کرتے نگاہیں نیچے جھکا دی فرق نہیں پڑے گا ہمیں، لیکن جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہے، جس سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اگر کبھی وہ اپنی نگاہیں پھیر لے یا بات کرتے کرتے نگاہ نیچی بھی کر لے تو ہمیں عجیب تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اس طرح کی ایک ایک بات کو نوٹس کرنا، یہ آپس میں جب محبت شدت کی ہوتی ہے نا تب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ان کے راضی اور ناراض رہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اچھا پھر کہا کہ سمجھ لیا تو سمجھ لیا بھائی، کہنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ رہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی طرح کے عمل سے، کسی بھی طرح کی چیز سے کسی کو یہ فیل نہیں کرواتے، کسی کو یہ محسوس ہونے بھی نہیں دیتے کہ ناراض رہنا، اب تم ناراض ہو گئی تو شاید میں بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کروں۔ کہا کہ نہیں، میں سمجھ گیا، میں پہچان لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی بات سامنے رکھ دی، ایک بات اپنے دل کی بات میں نے سامنے رکھ دی، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اندر یہ نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اس لیے میں شکایت کے طور پر تم سے کہہ رہا ہوں، نہیں، معاملہ وہیں رکھ دیا، کلیئر ہو گیا، قصہ ختم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس سے امت کو یہ پیغام مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔